حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ تو عرض کی کہ میرے رب، ان سب لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، تم اعلان کرو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مقبیس پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس قدیم گھر کا حج فرض کر دیا ہے، تو تم اس کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان ان سب لوگوں کو سنوا دیا جو مردوں کی پشتوں اور عورتوں کی رحموں میں تھے، اور قیامت تک جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا انہوں نے وہیں سے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اب قیامت تک وہی حج کر سکے گا جس نے اس ندا پر لبیک کہا تھا۔ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں، اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کر کے میں اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا۔ اعلان حج سے متعلق ایک روایت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ سے بھی منقول ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنا سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کرایا۔ آپ نے عرفات کو دیکھ کر فرمایا، میں اس میدان کو پہچان گیا۔ ایک بار اس سے پہلے بھی حضرت خلیل یہاں آئے تھے اور اسی وجہ سے اس کا نام عرفہ پڑا۔ یوم نحر کے دن شیطان نے آپ سے تعارض کیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اسے کنکریاں ماریں۔ آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری، پھر دوسرے اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اس لیے حج میں رمی زمار مشروع ہوئی۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کی کوہ شبیر پر چڑھیں۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے شبیر پہاڑی پر چڑھ کر اعلان فرمایا، اے بندگان خدا، اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب دو، اے بندگان خدا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ تو ان کا یہ اعلان 7 سمندر سے سنا گیا اور ہر شخص نے سنا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان تھا۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی سند ہمارے اصول پر صحیح ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے اور معاملاتوں کے قیاس نہیں، بالکل یہ کافی ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم چونکہ اہل کتاب کی روایت قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لا محالہ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی سن کر بیان فرمائی۔ تو اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ اعلان حج مزدلفہ شریف کے پہاڑ سے ہوا۔ جزاکم اللہ۔